إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے یہ مقدر کیا ہے کہ اس کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ آج جو انسان سانس لے رہا ہے، اپنی تجارت میں ہے، اپنے گھر میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، دوست احباب میں ہے، کام کاج میں ہے، ہوٹلوں میں ہے، کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، کوئی بازار میں بیٹھ کے اپنے مستقبل کے پلان بنا رہا ہے، کتنا گیا، کتنا باقی ہے، کتنا کمایا، کتنا کھویا۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اول تو یہ کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کو موت کب آنے والی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، موت آنی یقینی ہے، اور موت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے آج ہماری موت آئے، ہو سکتا ہے کل آئے، یا پھر اللہ جب چاہے موت آ سکتی ہے۔ لہٰذا موت کی تیاری کرنا، موت کو یاد رکھنا انسان کے لیے کامیابی کی چابی ہے، بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے موت کی یاد ایک بہت بڑا محرک ہے۔ جب انسان کو وقت کی کمی کا، قلت کا احساس ہوتا ہے تو انسان اپنے مقاصد کے لیے اور تیزی سے دوڑتا ہے، ان کو پانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جو انسان سوچتا ہے کہ ابھی بہت لمبی زندگی باقی ہے، وہ کاموں کو ٹالتا ہے، توبہ کو ٹالتا ہے، دینداری کو ٹالتا ہے، وصیت کو ٹالتا ہے، قرضوں کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کرنا چاہیے، جو فرائض اس پر عائد ہیں، جو چیزیں اس کی ماضی میں رہ چکی ہیں، جو باقی ہیں، ان کو ٹالتا ہے، آج نہیں کل کریں گے۔ لیکن جس کو وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، معلوم نہیں کب وہ ختم ہو جائے، تو ایسا انسان جلدی کرتا ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو آپ دیکھیے، عموماً سال بھر امتحان کی تیاری کو ٹالتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اب امتحان قریب ہے، اب وقت ٹلے گا نہیں، ڈیٹ امتحان کی فائنل ہو گئی ہے اور ابھی امتحان ہے اور وقت تھوڑا بچا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے طلباء پڑھائی میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم ختم ہونے میں ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے انسان کو وقت کی کمی کا اور وقت کے ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس کی کوشش بڑھ جاتی ہے۔ ایک مومن کو بھی اس بات کا ہمیشہ احساس رکھنا چاہیے کہ میرا وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے میں آج چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کل چلا جاؤں، ہو سکتا ہے پرسوں چلا جاؤں۔ جانا تو یقینی ہے، رہنا ہمیشہ نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، اور وہ آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے، پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ تو ہر انسان جو دنیا میں سانس لے رہا ہے،
اس کو ایک دن موت آنے والی ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ کوئی آدمی دنیا کی زندگی یوں ہی کھیل تماشے میں گزار دے، سوچے کہ ٹھیک ہے کھائیں گے پئیں گے موج مستی کریں گے خوب کمائیں گے کریئر بنائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ زندگی ختم ہونے کے بعد کیا ہے؟ حساب ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ سب ختم نہیں۔ مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا، اور اللہ جو اس کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، انسان سے اس کی زندگی کا حساب لے گا۔ کیا کیا زندگی میں، کیسی گزاری زندگی، پوری زندگی کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اگر صحیح زندگی گزاری کامیاب ہے، اگر غلط زندگی گزاری ناکام ہے۔ لہٰذا موت کا احساس یہ بہت ضروری ہے جو زندگی کو صحیح کرتا ہے۔ موت کو بھولنا زندگی کو بگاڑتا ہے، توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اصلاح کو ٹالتا ہے۔ آدمی کا وقت چلا جاتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے، اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ کاش میں یہ کرتا، کاش میں یہ کرتا، اور وقت اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے پاس تمنائیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں، اور وہ کام رہ جاتے ہیں جو سوچتا رہا کہ کروں گا۔ لہٰذا موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہیں بھی تم ہو موت تم کو دبوچے گی آ کر۔ تم کہیں بھی رہو تم کو موت آنی ہے۔ تم کو موت برابر تلاش، موت کا فرشتہ برابر پہنچ جائے گا تم تک۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ چاہے تم اونچے اونچے بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ آدمی بڑے قلعے میں بھی اگر محفوظ ہو جائے، موت کا فرشتہ اس کو پکڑ کے رہے گا۔ وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا ہے، فرار نہیں کر سکتا ہے، اور بڑی بڑی عمارتوں میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی فصیل، بڑی سے بڑی دیوار بنا لے، وہ دیوار موت کے فرشتے کو روک نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان یہ بات بھی یاد رکھے کہ موت یقینی ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ موت کا فرشتہ آیا اور آدمی کہے کہ تھوڑا وقت دے دو، کچھ کام باقی ہیں مکمل کر لیتا ہوں، وقت ملنے والا نہیں ہے۔ موت آ گئی، اب جانا ہے اس کے ساتھ۔ پھر چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بہت بزی آدمی ہو، فری ہو، بہت سارے کام ہیں میرے، تھوڑا سا ٹائم دے دو، سب صحیح کر کے جاتا ہوں، نہیں۔ گھر والوں سے مل کے جاتا ہوں، نہیں۔ آدمی کے پاس جب موت آ جائے اس کا وقت ختم، پھر کسی کو وقت نہیں ملتا ہے، کسی کو موقع نہیں ملتا ہے، کسی کو مہلت نہیں ملتی ہے، اور کوئی آدمی اپنے آپ کو موت سے محفوظ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی قلعہ نہیں بنا جو کسی انسان کو موت سے محفوظ کر سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو ماضی میں جتنے بادشاہ تھے آج سب زندہ ہوتے ہیں۔ آج ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ان کے محل اور ان کے قلعے کھنڈر بنے ہوئے ہیں، سب چلے گئے، بڑے سے بڑے بادشاہ سب چلے گئے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو موت سے فرار ممکن نہیں، اور موت کی تیاری ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ موت کو یاد رکھ کے جینا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے موت کے تعلق سے جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا، وہ یہ کہ آدمی مرے کیسے ہے۔ مرنا یقینی ہے، مرنے سے بچ سکتے ہم لوگ نہیں، تو پھر مرنا کیسے ہے؟ مرنا ہے اسلام پر۔ موت یا تو اچھی ہوگی یا تو بری ہوگی۔ موت کے بعد یا تو آدمی کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ کامیابی اس کے لیے ہے جو اسلام پر مرے، آدمی کا خاتمہ صحیح ہو، آدمی کا خاتمہ صحیح ہو، موت کے وقت وہ اللہ کے نزدیک مجرم نہ ہو، قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو ویسا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے،
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام پر ہو۔ تمہیں اسلام پر موت آنی چاہیے، اسلام پر اگر مرو گے یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ زندگی بھر آدمی صحیح زندگی گزارتا ہے، بعض اوقات آخر میں شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ آدمی کو کوشش کرنا ہے کہ وہ زندگی بھی صحیح گزارے اور موت کے وقت بھی وہ اسلام پر مرے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اسلام سے ہٹا کر گمراہی پر اس کو موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَيْ حَافِظُوا عَلَى الْإِسْلَامِ فِي حَالِ صِحَّتِكُمْ وَسَلَامَتِكُمْ لِتَمُوتُوا عَلَيْهِ، اپنی صحت کے اور سلامتی کے دور میں اپنے اسلام کی حفاظت کرو، اسلام پر جمے رہو، تاکہ موت کے وقت بھی تمہیں اسلام ہی پر موت آئے۔ اسلام پر موت کیسے آتی ہے؟ جب آدمی اسلام پر جیتا ہے، جب آدمی اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اسلام پر مرے۔ لہٰذا ایک انسان کو اسلام پر مرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسلام پر مرنے کے لیے اسے اسلام پر جینا ہے۔ صرف نام کا اسلام نہیں کہ نام محمد رکھ لیا، عبداللہ رکھ لیا، صالح رکھ لیا، صرف نام کا مسلم نہیں، واقعی مسلمان ہو، واقعی مسلمان ہو، اسلام کے مطابق وہ جیے، اسلام کے مطابق وہ جیے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام پر مرنے کے لیے اسلام پر جینا ضروری ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اصل اعتبار انسان کے خاتمے کا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے اسلام پر مرنا ضروری ہے۔ آدمی کی زندگی اگر بگڑی ہوئی بھی ہو، اگر وہ صحیح زندگی نہیں بھی گزارا ہو، آخر میں معلوم پڑا بھائی حق یہ ہے، دین یہ ہے، صحیح یہ ہے، اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر آخری وقت میں اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی کی غلطیوں پر معافی مانگ لی اللہ سے، اور پھر ایمان پر، توحید پر، دین پر مرا، یہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل خاتمہ ہے۔ مرتے وقت حالت اس کی کیا تھی؟ زندگی میں چاہے وہ کیسا ہی رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، آدمی بندہ عمل کرتا رہتا ہے اور لوگ اس کے عمل کو دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جنت والے عمل کر رہا ہے، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان جہنمی ہے۔ دیکھنے میں وہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو سب اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ وَيَعْمَلُ فِي مَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جہنم والے اعمال کر رہا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی جنت والوں میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اس لیے کہ اعمال کا مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جنتی اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ایسے اعمال کرتا ہے جو جہنم والے ہوتے ہیں۔ موت کے قریب وہ آدمی ایسے غلط کام کرنے لگ جاتا ہے جو اس کے ساری زندگی بھر کی دینداری کو ختم کر دیتے ہیں۔ کفر میں چلا جاتا ہے، بدعات میں چلا جاتا ہے، باطل عقائد میں چلا جاتا ہے، اور ایسے برے کام کرتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر نیک اعمال کیا، لیکن شیطان آخری عمر میں اسے اچک لیتا ہے، عقیدے میں، منہج میں، اور اسی طرح سے دینداری کے اعتبار سے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسی پر مر جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں آخری عمر میں۔ آدمی زندگی بھر مسلمان تھا، مرتے وقت کافر ہو کے مرا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی غلط تھی، گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، اللہ کو برا بولتا تھا،
اسلام پہ چلتا نہیں تھا، بلکہ اسلام کو مانتا بھی نہیں تھا، لیکن آخر میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، یہ غلط ہے، اس کو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اس کو ہوتی ہے۔ ایسا آدمی اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، زندگی بھر غلط تھا، آخری وقت میں توبہ کی اس نے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے پھر اسی صحیح حالت میں وہ مرتا ہے۔ تو ایسا آدمی زندگی بھر گناہ گار تھا، لیکن آخری وقت میں کیا ہو گیا؟ توبہ کر کے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ اس لیے ایک انسان کو اگر وہ آج نیک ہے، نیکیاں کر رہا ہے، دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، میں تو نیک ہوں جنت میں جاؤں گا، نہیں، کل کیا ہوگا معلوم نہیں، کہیں شیطان اچک لے، گمراہ ہو جاؤں، پاؤں پھسل جائے۔ اور ایک آدمی اگر گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کو فتوے نہیں دینا چاہیے کہ یہ کبھی سدھر نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو صحیح کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے آخری وقت میں اسے احساس ہو اور توبہ کر لے۔ تو کبھی نہ کسی اور کے بارے میں مایوس ہونا چاہیے، نہ اپنے بارے میں بے فکر ہونا چاہیے، اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا، کسی اور کے بارے میں مایوس نہیں ہونا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تعجبوا بعمل احد حتی تنظروا بما یختم له، کسی کے عمل کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑو، یہ تو بہت زبردست ہے، یہ تو پار ہے، اس کی نैاں پار ہیں، نہیں، کسی کے عمل کو دیکھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو، تم تعجب نہ کرنے لگو کہ کتنی بڑی بات ہے، استعجاب میں مبتلا نہ ہو، حتی تنظروا بما یختم له، یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا، زندگی کیسی گزارا، یہ بھی اہم ہے۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آخر میں اس کا حال کیا تھا۔ اگر آخر میں اس کا حال اچھا تھا تو اچھا، آخر میں حال اچھا نہیں تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا، منہج صحیح نہیں تھا، اللہ سے تعلق غلط ہو گیا تھا، دین پر نہیں تھا، آخر میں غلط تھا، تو معاملہ خراب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھا خاتمہ یہ بہت ضروری ہے، اور آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اچھا خاتمہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آدمی زندگی صحیح گزارتا ہے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ پھر خاتمہ بھی صحیح ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے، عمل پر گامزن کرتا ہے، اس کو خیر کے لیے چن لیتا ہے۔ وقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو استعمال کرتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے خیر کی توفیق دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان آخری وقت میں خیر کی توفیق اللہ سے ملنا، یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جیسے ہم جی رہے ہیں دینداری پر، ہم جو بھی اللہ کی توفیق سے عمل کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے خاتمے کے وقت میں اس سے اچھا دیندار ہم کو بنا۔ آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی دعائیں ہم کو سکھائیں، ان میں سے کچھ دعائیں قرآن میں ہیں اور کچھ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں کی دعا کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں، ہماری خطاؤں، ہماری کوتاہیوں، ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، موت دے کر ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کر دے جو نیک ہیں۔
تو آدمی کو یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ میرا خاتمہ نیک لوگوں کی طرح کر دے، مجھے موت دے کر نیک لوگوں میں جمع کر دے، میرا انجام اچھا کر دے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر کی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کاموں کا بنانے والا، میرا نگہباں، میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم بنا کر موت دے، اسلام ہی کی حالت میں موت دے، فرما بردار بنا کر موت دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے موت کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، ان کی صحبت میں رکھ، ان کے ساتھ میرا انجام کر۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے۔ جنازے میں بھی ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کی دعا میں ایک بات ہے، کیا ہے؟ ہم اس کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اور بعض روایتوں میں علی الایمان، اے اللہ تو ہمیں زندہ رکھ، ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھے اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اور ہم میں سے جسے بھی تم موت دے اسلام پر موت دے۔ دونوں طرح سے روایت آئی ہے کہ زندہ رکھ اسلام پر رکھ اور موت دے ایمان پر، اور اکثر روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ ہمیں تو زندہ رکھ ایمان پر رکھ، اور ہمیں موت دے تو اسلام پر موت دے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حسن خاتمہ جس کو ہم کہتے ہیں اچھا خاتمہ، یہ دنیا میں دین پر ثابت قدمی اور استقامت کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔ آدمی کہے کہ ہم کو اچھی موت چاہیے، کیسے ملے گی؟ جواب ہے اچھی زندگی جیو، اللہ سے امید کی جا سکتی کہ موت بھی اچھی ہوگی۔ دین پر جمو گے زندگی میں تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی دین پر جمائے گا۔ جو انسان چاہتا ہے کہ موت کے وقت وہ دین پر جمع رہے، اس کو زندگی میں دین پر جمے رہنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی بھی اچھی گزارے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کی، یعنی سیدھے راستے پر چلتے رہے، دائیں بائیں مڑے نہیں۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے کہتے ہیں ڈرو مت، غمگین مت ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، خوف مت کرو آگے کیا ہوگا، ڈرو مت، غمگین مت ہو۔ جو چھوٹ گیا رشتہ دار، دینی مجالس، نمازیں، عبادات، سب کچھ چھوڑ گیا پیچھے، اب موت آ رہی ہے، نیکیوں کا موقع ختم۔ ولا تحزنوا، غم مت کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بلکہ خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا اب تک تم سے بس وعدہ کیا جاتا رہا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ جنت، اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہت کریں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو، جو چاہو ملے گا، جو مانگو ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دو کام کیے ان لوگوں نے، ایک اللہ ہی کو اپنا رب بنایا، پھر بابا اولاد دے دو، بابا دکان چمکا دو، ہاں قسمت چمکا دو، بابا درگاہوں پہ جا کے، ہاں قبروں پہ جا کے
باباؤں کے پاس جا کر بچی کا نکاح نہیں ہو رہا بابا، دکان نہیں چل رہی بابا، ہاں بہت بیمار ہوں بابا، باباؤں کے پاس جا کر درگاہوں پہ جا کر رب اللہ کو مانا، پھر سب اللہ سے مانگا۔ رب کس کو مانا؟ اللہ کو۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، پالنے پوسنے والا، سب کچھ دینے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا۔ تو رب تو اللہ کو مانا، پھر دوسرے سے کیوں مانگ رہا؟ وہ کون؟ جو قبروں میں دفن ہیں، جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، تو ان سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگ۔ تو جو انسان اللہ ہی کو اپنا رب بنائیں اور پھر زندگی بھر اسی راستے پر چلیں اور دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں، پھر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، رب کا مقام، معبود کا مقام اللہ کے سوا کسی کو نہیں دے، ایسے انسان کے لیے امید ہے کہ پھر جب مرنے کا وقت اس کا آتا ہے فرشتے آتے ہیں۔ ڈرنا نہیں، زندگی میں ڈرتا رہا تو اب ڈر مت، ڈر کا ٹائم ختم، اب تو وعدہ ہے تیرے لیے جنت کا۔ غم مت کر، یہ چھوٹ رہا وہ چھوٹ رہا، اس سے اچھا ملنے والا ہے۔ اب فتنے کا دور گیا، اب آزمائش کا دور گیا، اب انعام کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اب تیرے لیے اللہ کے انعام اور جزا کا دور شروع ہو رہا ہے۔ غم مت کر۔ فرشتے آ کے اس کو موت کے وقت تسلی دیتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ موت کے وقت فرشتے آ کے ہم کو تسلی دے؟ ڈر مت، گھبرا مت، غم مت کر، جنت ہے تیرے لیے، کیوں فکر کر رہا تو؟ سوچئے وہ وقت کتنا یعنی سکون کا وقت ہوگا ایک انسان کے لیے جب فرشتے آ کر اس کو تسلی دیں۔ کس کو دیتے تسلی؟ کس کو سناتے جنت کا وعدہ؟ اس کو جو دنیا میں اللہ ہی کو رب مانے اور اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے، کسی اور کی عبادت نہ کرے اور اس پر جمع رہے، ٹیڑھا نہیں جائے، پھر سیدھا جاتے جاتے پھر ٹیڑھا نہیں جائے، مسجد جاتے جاتے ارے درگاہ بیچ میں، ہاں نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کو رب مانے، اللہ ہی کو مانے رب، اور اللہ ہی سے مانگے سب۔ جو بھی مانگنا کس سے مانگے؟ اللہ سے، پھر کسی اور کے آگے در پہ ہاتھ پھیلانا نہیں، سر جھکانا نہیں، اللہ ہی سے مانگنا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ جو ثابت قدم ہو دین پر اور استقامت کا اہتمام کرے، سیدھا چلے، ٹیڑھا نہیں، تو اس کے لیے موت کے وقت میں اچھے خاتمے کے سارے اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اچھے خاتمے کے لیے اچھا جینا ضروری ہے۔ اچھا مرنا ہے تو اچھا جیو، شارٹ کٹ، سیدھی سیدھی بات۔ اچھا مرنا ہے، اچھا جیو۔ جو اچھا جیے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھی موت دے گا۔ موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، کیسا جینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیسا مرنا ہمارے لیے اچھا مرنا مقدر کرے گا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں، اللہ ہماری موت کو صحیح کرے گا۔ ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں، اللہ ہماری موت کو صحیح کرے گا۔ تو ہماری موت صحیح ہے، اچھی موت کی کیا علامات ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے اچھا خاتمہ ہے؟ کیونکہ مرنا تو ہے لیکن برا نہیں مرنا ہے، اچھا مرنا ہے۔ اچھا مرنا بولتے کس کو ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں، احادیث میں کیا وہ باتیں آئی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا خاتمہ ہے۔ نمبر 1، اچھے خاتمے کی علامات میں سے یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کلمے کی توفیق مل جائے، کلمہ توحید کی توفیق اس کو ملے، وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ دنیا سے جائے، یہ اچھی موت ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں پڑھا، بری موت نہیں ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں توحید ہو لیکن وہ آخری وقت بولے نہیں، لیکن توحید پر مرا، تو وہ غلط نہیں ہے کہ نہیں پڑھا کلمہ اس نے تو گیا جہنم میں، نہیں، لیکن یہ اور اچھی بات ہے کہ توحید پر جیا اور مرتے وقت کلمہ بھی پڑھا اس نے، تو اور بھی پکی بات ہو گئی کہ اس نے سب کو ظاہر کر کے گیا کہ یہ توحید پر ہے۔ تو ایک علامت یہ ہے کہ آدمی مرتے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو
لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کوئی مر رہا ہے اس کے سامنے پڑھو لا الہ الا اللہ. زیادہ ضد بھی مت کرو کہ وہ انکار کرتے، لیکن اس کے سامنے پڑھو، اس کے سامنے پڑھو، اس کو بولو. اگر موقع ہے، ہوش و حواس میں ہے، چچا لا الہ الا اللہ بولو، اس کو بولو. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فإنه من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنة یوما من الدہر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. اس لیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، موت کے وقت میں وہ ضرور جنت میں جائے گا، کسی نہ کسی دن، چاہے اس سے پہلے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں ڈال بھی دے اس کو، اگر گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی جائے تو نکال کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا. تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو اچھے خاتمے کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کا یعنی خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اسلام کی سرحدوں کی حفاظت میں، پہرے داری میں قتل ہو یا اس میں موت آئے اس کو، کہ مسلمانوں کی حفاظت کے طور پر وہ کہیں متعین ہو اور اسلامی حکومت ہے، اس کی سرحد ہے، وہاں پر وہ کھڑا ہے اور حفاظت کر رہا ہے مسلمانوں کی دشمنوں سے، جانوروں سے یا جو بھی ہو، اور پہرے داری کر رہا ہے، اور پھر اسی میں اس کو موت آ جائے، بیمار ہو کے مر گیا، یا دشمن کا تیر آ کے، گولی آ کے لگ گئی اور مر گیا، قتل ہو گیا، یا مر گیا، موت آئی، قتل نہیں ہوا، موت بھی آئی، تب بھی کیا یہ اچھی علامت ہے کہ پہرے داری میں مرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ. ایک رات مسلمانوں کے لیے پہرے داری کرنے میں گزارنا، یہ ایک مہینے کے روزوں اور نماز تہجد سے بہتر ہے. ایک رات مسلمانوں کی حفاظت میں پہرے داری کرنا، یہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی تہجد سے بہتر ہے. وَإِن مَاتَ مُرَابِطًا، اور اگر وہ پہرے داری کرتا ہوا ہی اس کو موت آ جائیں، جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ، اس کا عمل جو وہ کر رہا تھا پہرے داری، اس کا عمل جاری رہے گا، وہ سٹاپ نہیں ہوگا. مر گیا لیکن عمل جاری ہے اس کا، فرشتے لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، یہ چلتا رہے گا کب تک؟ قیامت تک. جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ وأجری علیہ رزقہ، اور اس عمل کی بنیاد پر اسے آخرت میں رزق بھی دیا جائے گا. وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، اور قبر کے سوال و جواب میں جو فتنہ ہوتا ہے اس فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، کنفیوز نہیں ہوگا، عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا. تو کیا کہا؟ نمبر ایک، یہ افضل ہے ایک رات کی پہرے داری، افضل ہے ایک مہینے کے روزوں اور نفل روزوں اور نفل تہجد سے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس حال میں جس حال میں مرا ہے اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا، اس میں لکھا جاتا رہے گا یہ پہرے داری کر رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق بھی دیا جائے گا. اور اسی طرح سے وہ قبر میں سوال و جواب میں جو فتنہ ہوتا ہے منکر نکیر کے، اس سے محفوظ ہو جائے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1913. دوسری بات، اسی طرح سے اللہ کی راہ میں موت آنا. کوئی آدمی اسلامی ملک ہے، کسی نے حملہ کر دیا، یا جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ شریک تھا، اگر اس میں موت آ جاتی ہے اللہ کے دین کی خاطر، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت میں، اگر اس کو قتل ہو جاتا ہے جنگ میں، تو ایسا انسان جو ہے اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اچھی موت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو،
بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ ان کے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کر رکھا ہے اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور ان کے لیے بشارتیں ان کے پاس ہیں جو ان سے ابھی آ کے ملے نہیں، ان کے پیچھے وہ رہ گئے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور اللہ نے جو نعمت ان کو دے رکھی ہے، جو اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، مردہ مت کہو، انہیں رزق دیا جاتا ہے، خوش ہو رہے ہیں وہ اپنے لیے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے، اللہ کے فضل پر انہیں خوشی میسر ہو رہی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل ہوں۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے 171 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر قتال کرتے ہوئے قتل ہو جانا، شہید ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی موت ہے، بہت اچھی موت ہے۔ ہاں، ٹیررزم اسلام میں نہیں ہے، جہاد اسلام میں ہے، لیکن جہاد اور ٹیررزم دو الگ چیزیں ہیں، دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مر جاتا ہے یا کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے اور اپنے کسی قریبی کو ظلم سے بچاتے ہوئے اس کو موت آ جاتی ہے، تو ایسی موت بھی اچھی موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مظلمتہ فہو شہید، جو مظلوم مارا جائے، جو مظلوم قتل کر دیا جائے، یہ بھی شہید ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہے سفر میں، لوگوں نے پکڑ لیا اس کو اور گھر والوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ان کو بچاتے بچاتے وہ خود ہی مارا جائے، قتل کر دیا جائے، لنچنگ ہو جائے اس کی، تو ایسا آدمی جو مظلوم مارا جائے، یا کوئی آدمی نیک آدمی ہے، کوئی عالم ہے، دیندار انسان ہے، کسی علاقے میں دعوت دیتا ہے اور مخالفین اس کے ہیں، انہوں نے کہا کہ مار ڈالو اس کو، اس کے ذریعے سے لوگ اس کی طرف چلے جا رہے ہیں، اس کی دعوت چل رہی ہے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ایسا؟ ان کو مار ڈالا گیا، انبیاء کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا۔ دین کی بنیاد پر مظلوم ان کو کیا کیا گیا؟ قتل کر دیا گیا ہے۔ ظلماً کسی کو قتل کر دیا جائے، یا کسی کا بزنس کا جھگڑا تھا، اختلاف تھا، یا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھا، دشمن نے کیا کیا؟ مار ڈالو اس کو، کسی کو سپاری دے دی، اس کی جا کے مار ڈالا اس نے اس کو، مظلوم تھا وہ، اس کی غلطی نہیں تھی کچھ بھی، مار ڈالا۔ جو مظلوم قتل کر دیا جائے، ایسا آدمی بھی اللہ کے نزدیک شہید ہے، مظلوم اللہ کے نزدیک شہید ہوتا ہے۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ کوئی آدمی اس سے مال چھین رہا ہے، مال کو بچاتے ہوئے مار ڈالا اس نے، گھر پر ڈاکہ ڈالا یا چوری کے لیے کوئی آدمی اس کے پیچھے لگا، وہ اپنے مال کو بچانے کی کوشش میں رہا، اس نے اس کو مار ڈالا کہ اس کو مارے بغیر مال نہیں مل سکتا ہے، مار ڈالا اس نے اس کے مال کی وجہ سے۔ جو اپنے مال کی وجہ سے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جو خون کی وجہ سے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو خون کو یعنی اپنے دم کی وجہ سے مارا جائے، قتل کر دیا کسی نے، غلطی سے مار ڈالا اس کو، فلاں کا قاتل سمجھ کے مار ڈالا یا کسی اور وجہ سے مار ڈالا، من قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کی وجہ سے مارا جائے وہ شہید ہے۔ کہ مسلمان ہے اس لیے پکڑا اس کو، پکڑو اس کو، داڑھی والا ہے، ملا ہے، کاٹو، مارو اس کو، مار ڈالا اس کو، مسلمان ہے اس وجہ سے مارا اس کو،
کوئی قصور نہیں تھا، کچھ غلط کام نہیں کیا اس نے، ایسا آدمی بھی شہید ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو اپنے گھر والوں کو بچاتے ہوئے مارا جائے، جو اپنے گھر والوں کو بچاتے ہوئے مارا جائے، ایسا آدمی بھی شہید ہے۔ سفر میں جا رہا تھا، کسی جگہ پر سفر میں تھا، بیوی پر کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، بچوں کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، ان کو بچانے میں، یہ ان کی حفاظت کرنے میں آگے بڑھا، سامنے والوں نے مار ڈالا اس کو۔ ایسا آدمی بھی شہید ہے جو اپنے گھر والوں کی عزت آبرو بچانے کے لیے مارا جائے، اس میں بچاتے ہوئے مارا جائے۔ امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آپ فرماتے ہیں من ارید مالہ بغیر حق فقاتل فقتل فهو شہید، جس سے ناحق اس کا مال چھیننے کی کوشش کی جائے اور اپنے مال کو بچاتے ہوئے وہ لڑیں اور اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی شہید ہے۔ آدمی بینک سے نکلا، ہاں گھر میں بیمار ہے، کوئی بڑی رقم نکالی، بھائی بینک سے جا رہا ہے اس کو ڈاکٹر کو دینے کے لیے، کسی نے دیکھا اس کے پاس بہت پیسہ ہے، پیچھے پڑ گیا، اندھیرا رات کا ہے، محلہ چھری دکھائی اس کی، نہیں دیا، بھائی میں غریب آدمی ہوں لیکن اتنا ہی پیسہ ہے اور دوا کے لیے جا رہا ہوں، دے نہیں تو مار ڈالوں گا، چھیننے میں، یہ کرنے میں مار ڈالا اس نے اس کو۔ جو اپنا مال بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ اچھی موت ہے کہ ایک انسان حق کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، چاہے وہ میدان جنگ میں نہ ہو، چاہے وہ میدان جنگ میں نہ ہو، تو یہ اچھی موت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا، موت کے وقت میں انسان کا پسینہ اس کی پیشانی پر آنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اچھی موت ہے۔ اب اللہ جانتا کیوں، لیکن ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن اپنی پیشانی پر پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ آخری وقت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کو ساری تکلیف دے دیتا ہے جو آخرت میں نہیں دینا ہے، موت کی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ بعض اوقات نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں لیکن کوتاہیاں تھیں کچھ، اس کے کفارے کے طور پر موت کے وقت اللہ تھوڑی تکلیف اس کو دے دیتا ہے۔ موت کی روح نکالنے کی تکلیف نہیں، موت سے پہلے پہلے جو تکلیف، گھبراہٹ یا جو بھی ہوتی ہے، اس تکلیف سے اللہ اس کو گزارتا ہے زندگی میں، دنیا میں، تاکہ وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے یا رفع درجات کا ذریعہ بن جائے۔ نیک تھا وہ لیکن درجات بڑھانا ہے، اب جتنی زندگی اسی میں سب کچھ ہو سکتا ہے، دے دو تکلیف اس کو، وہ تکلیف اس کے لیے کیا بنتی ہے؟ درجات کے اونچا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن یا رات موت آنا، یہ بھی اچھی موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ تعالی من فتنۃ القبر، جو بھی بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں موت اس کو آئے، اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے اس کو بچا لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن یا رات میں موت، یعنی جمعرات ہے اور جمعرات کی موت ہمارے یہاں ہوتی ہو، لیکن شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ جمعہ کی موت، جمعہ کی رات ہے وہ، یعنی ہمارے یہاں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں، اس لیے تراویح پہلے آتی ہے اور روزہ بعد میں۔ رمضان شروع ہو گیا، تراویح شروع ہو گئی، پھر کل روزہ رکھیں گے۔ تو اس طرح سے جمعہ کی رات سے مطلب وہ رات جس کے اگلے دن جمعہ کی نماز ہے، وہ کیا ہے؟ جمعہ کی رات، اور پھر اگلا دن کیا ہے؟ جمعہ کا۔ تو جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات میں اگر کسی کو موت آتی ہے، رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب کی سورج ڈوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو غروب کے بعد سے لے کے اگلے دن کے غروب تک کسی کی موت ہوتی ہے تو یہ جمعہ کی موت ہے، جمعہ کے دن۔ اور اگر کوئی جمعہ کے کسی مسلمان، ہاں یہ اب لوگ بولتے فلانا کافر اس کو موت آئی جمعہ کے دن، تو اس کا کیا؟ اللہ کے بندے، مسلمان کے لیے وعدہ ہے، کس کے لیے وعدہ ہے؟ مسلمان کے۔ ماں میں دنیا میں کتنے لوگ ہیں مسلمان نہیں لیکن جمعہ کو موت ہوتی ہے ان کی، دنیا میں لاکھوں لوگ مرتے ہر دن، یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے۔ کیوں؟
حدیث کے الفاظ ہے ما من مسلم، جو بھی مسلمان جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں اسے موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کرتا ہے۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے طاعون میں موت آنا، طاعون جو پلیگ کی بیماری آپ کہتے ہیں، وبا پھیلتی ہے، طاعون کی بیماری میں موت آنا، یہ بھی اچھی موت ہے۔ لوگ اس کو بری موت سمجھتے ہیں لیکن یہ مومن کے لیے اچھی موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ شہادت ہے۔ یہ بھی کس کے لیے ہے؟ مسلم کے لیے ہے۔ طاعون مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ تو ایک مسلمان اگر طاعون کی بیماری میں مر جائے، بلکہ بعض علماء نے وباؤں میں بھی کہا ہے کہ کوئی وبا پھیل جائے اور اس میں مسلمان مر جائے تو ایسا مسلمان یہ موت کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ یہ طاعون ہے، طاف ہے، تعاون نہیں۔ آپ سنیں گے دین کے معاملے میں تعاون کیجئے، مسجدوں کے مدرسوں کے معاملے میں تعاون کیجئے، بلکہ تعاون کیا ہے؟ تعاون تو برا رہتا نا، بیماری رہتی، یہ وہ تعاون نہیں ہے۔ تعاون بیماری ہوتی ہے، پلیگ جس کو آپ کہتے ہیں، اور تعاون تے سے ہے، یہ توئے سے ہے، یا طا سے ہے، وہ تا سے ہے۔ تو کہا کہ تعاون کے بارے میں میں نے پوچھا، فأخبرها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون یہ اللہ کا عذاب تھا، پہلے پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا بھیج دیتا۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اہل ایمان کے لیے تعاون کو رحمت بنا دیا ہے۔ وہ عذاب تھا لوگوں کے لیے، قوموں پر عذاب کی صورت میں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص فضل و کرم کیا کہ اہل ایمان کے لیے تعاون کو اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا دیا، یعنی اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، تو جو بھی بندہ اس کے علاقے میں تعاون پھیل جائے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے علاقے میں رکا رہے، بھاگے نہیں وہاں سے، یعلم، صبر کے ساتھ وہاں ٹکا رہے، یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، مجھے مصیبت پہنچنی ہے پہنچے گی، موت آنی ہے آ کے رہے گی، وہی ہوگا جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے، اس یقین کے ساتھ اپنے علاقے میں رکا رہے۔ الا کان لہ مثل اجر الشہید، تو اس کے لیے شہادت کے اجر کی طرح ہوگا، اگر وہیں علاقے میں رہے اور اسی حال میں اس کو موت آ جائے تو گویا کہ وہ شہادت کی موت مرا۔ پلیگ میں بھاگنا نہیں چاہیے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے، بلکہ اسی علاقے میں رہنا چاہیے۔ تو امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ کوئی تعاون کی وبا میں اگر کسی کو موت آتی ہے تو یہ شہادت ہے۔ اسی طرح سے جو وبائیں پھیلتی ہیں ان میں موت آتی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی شہادت کا اجر دے گا۔ کتنے سارے علماء ہیں، آپ دیکھیے لاک ڈاؤن میں جب کورونا کی وبا پھیلی تھی تو کتنے سارے علماء کی وفات ہوئی، کتنے مسلمانوں کی موت ہو گئی۔ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے پیٹ کی بیماری سے موت آنا، یہ بھی یعنی اللہ کے نزدیک شہادت ہے اور یہ اچھی موت ہے۔ چاہے پیٹ میں کینسر ہو جائے، پیٹ جو ہے پورا پیٹ میں کینسر ہو جائے، اسی طرح سے بعض علماء نے ہارٹ وغیرہ کی بھی بات اس میں کہی کہ پیٹ کی وجہ سے جو مارا جائے، یا کسی انسان کو ایسی بیماری ہو کہ اس کو لوز موشن ہو رہے اتنا کہ پورا جسم کا پانی نکل گیا اور ایک دم کمزور ہو کے اس کو موت ہو گئی۔ تو پیٹ کی بیماری میں کئی باتیں آ سکتی ہیں، تو اگر پیٹ کی بیماری سے کوئی مرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے۔ بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، دیکھو کیسا آخری وقت میں کیسا ہو کے مرا۔ اللہ کے بندے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام شہادت والا ہو، تو یہ بری موت نہیں ہے، یہ اچھی موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المبتون شہید، بطن کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے جس کو موت آ جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَمَن مَّاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ،
جو پیٹ کی بیماری میں مر جائیں وہ شہید ہے۔ تو بطن میں سارا آتا ہے، اسی لیے ہوتے ہیں نا ظاہر و باطن، تو دل کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ یا اسی طرح سے والبطن وما حوا حدیث میں آیا ہے، پیٹ اور جو چیزیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، سینہ دل سب آتا اس کے اندر۔ تو جو پیٹ کی بیماری میں مارا جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ڈوب کر مرے حادثے میں تو ایسا انسان بھی شہید ہے۔ جو ڈوبنے کے لیے مرے، یعنی اس طرح سے مرے کہ ڈوبنے کی نیت کے ساتھ، وہ نہیں۔ جو آدمی کشتی میں سوار ہوا اور کشتی غرق ہو گئی، یا چل رہا تھا پل پر سے پاؤں پھسل گیا، پل ٹوٹ گیا اور گر گیا، مر گیا ڈوب کے، یہ شہید ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی بالکل چٹھی اٹھی لکھے اور بالکل جا کے پانی میں ڈوب جائے، یہ نہیں، خودکشی نہیں، بلکہ حادثے میں جس کو موت آ جائے وہ۔ تو فرمایا کہ ومن غرق فهو شہید، جو ڈوب جائے اور مر جائے وہ شہید ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی دیوار یا عمارت ڈھہ جائے، گر جائے اور اس میں دب کے مر جائے، یہ بھی شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یموت تحت الہدم شہید، جو آدمی کوئی عمارت ہدم ہو جائے، گر جائے، دیوار چھت یا جو اس طرح سے بلڈنگ، اور اس کے نیچے دب کے مر جائے، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ امید ہے کہ وہ لوگ بھی جو کسی بڑی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں نیچے دب کے مر جائیں، امید ہے کہ یہ بھی اس میں آئیں گے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، کسی عمارت کے یا کسی چیز کے اس پر گر کر اس میں مر جائے، یہ ساری چیز شہادت میں آتی ہے۔ تو والذی یموت تحت الہدم شہید، جو کسی عمارت کے ہدم ہونے کے بعد اس عمارت کے نیچے دب کے مر جائیں، یہ بھی شہید ہے۔ اور امام مالک، احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم سبھی نے اس کو روایت کیا اور حدیث بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ الشہداء خمسہ، شہداء 5 ہیں، شہید 5 لوگ ہیں، المطعون، المبتون، الغریق، وصاحب الہدم، والشہید فی سبیل اللہ، کہ مطعون طاعون میں مرنے والا، مبتون پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، الغریق ڈوب کے مرنے والا، وصاحب الہدم دیوار یا عمارت گر کے ہدم ہو اس میں مر جائے دب کے، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جو شہید ہے، یہ سارے کے سارے شہید ہیں۔ صرف جنگ میں قتل ہونے والا نہیں، بلکہ یہ لوگ بھی شہید ہیں۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی عورت بچے کی پیدائش میں یا بچے کے سبب مر جائے، وہ بھی عورت شہید ہے، وہ بھی شہیدہ ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا والمرأة تموت بجمع شہیدہ، وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ جمع ہے، بن چکا ہے بچہ، یا پیٹ کی بچے کی وجہ سے وہ مر جائے، یا بچے حمل کی حالت میں مر جائے، یا ولادت کی حالت میں مر جائے، ایسی عورت بھی، کئی عورتیں ہوتی ہیں جو ڈیلیوری میں ان کو موت آ جاتی ہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کے نزدیک شہیدہ ہے۔ امام مالک نے، امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا والمرأة یقتلها ولدها جمعا شہادہ، عورت اسے اس کا بچہ پیٹ ہی میں مار ڈالے، یعنی پیٹ میں بچہ اور وہ عورت مر جائے، ایسی عورت کی موت شہادت کی موت ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ڈیلیوری میں جب موت آتی ہے عورتوں کو، تو یعنی دیکھیے اسلام میں عورت کو بھی شہادت کا مقام ملا ہے۔ یہ نہیں کہ یعنی عورت کے لیے وہ مقام نہیں ہے، عورت کے لیے بھی مقام ہے، اور بلکہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اسی میں اس کو موت آ جائے تو وہ شہادت ہے، اور اگر بچہ ہو جائے تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ایک ہی چیز ایسی ہے بچے کی ولادت کے وقت میں جو چیخ عورت مارتی ہے یا جو تکلیف اس کو ہوتی ہے، وہ بچہ، وہ اولاد زندگی بھر اس کی خدمت کرے تب بھی پھیڑ نہیں سکتا، یعنی اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہے۔ ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ماں کو پیٹھ پہ پورا حج کرایا، طواف کرایا، سب کرایا، بولے میں حق ادا کیا کہ ماں کا؟ بولے ماں جب تیری پیدائش کے وقت جو چیخ لگائی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا تو اب تک، باقی چیزیں تو بہت دور کی بات، دودھ پلانا، خیال رکھنا، نہلانا، دھلانا، کھلانا، پلانا، پڑھانا اور بڑھانا اس کو، یہ چیزیں تو بہت بات کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، عورت کے لیے ایک بہت ہی شرف کی چیز ہے کہ اگر
بچے کے پیدائش کے وقت میں اس کی موت ہوتی ہے تو یہ بھی شہادت ہے۔ اسی طرح سے حادثے میں جل کر موت آ جائے، یہ بھی شہادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصاحب الحریق شہید، ایسا انسان جو جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور پھر سب لوگ جس میں جل کے مر گئے، یا کہیں بم دھماکہ ہوا اس میں لوگ مارے گئے، یا اسی طرح سے کسی ملک پر حملہ کیا، جیسے فلسطین کا معاملہ ہے، دشمنوں نے اسرائیل اس پر حملے کر رہا ہے، جو لوگ اس میں ہدم ہو کے ان کی موت ہو رہی ہے، یا اسی طرح سے آگ لگ جا رہی ہے اور آدمی اسی میں جل کے انسان موت اس کو آ جائے اور ایمان والا ہو، مسلمان ہو، تو یہ شہادت کی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو شہادت کی موت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائیں، عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں۔ حادثے میں جل کر موت آنا یہ بھی کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے۔ ہاں، جو سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، علماء نے اس کو حرام کہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے نیک عمل پر موت آنا، کہ آدمی دن بھر نیک عمل کرے اور پھر اس کو رات میں موت آئے، یہ بھی شہادت کی، یعنی یہ بھی اللہ کے نزدیک اچھے خاتمے والی موت ہے، شہادت نہیں، اچھے خاتمے والی موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کی خاطر کہیں اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو، جنت میں جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اسی پر موت آ جائے، جنت۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جو کسی دن روزہ رکھے اللہ کے لیے اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو یہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جو اللہ کی خاطر صدقہ کرے، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کرے اللہ کی خاطر اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، اسی پر وہ مرے، آخری عمل اس کا وہ ہو، یا اسی دن اس کی موت آئے اور کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس طرح سے اسی پر اس کا خاتمہ ہو، تو ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ نیکیوں پر خاتمہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور اچھا خاتمہ ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اچھے خاتمے میں شمار ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا، موت کی فکر کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا اور دین پر جمنے والا بنائیں، تاکہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے ساتھ جینے کی اور خیر کے ساتھ خاتمے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔